الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد مت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قصیدہ نور میں فرماتے ہیں: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماض الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آج اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ ہے۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر و امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنا مہینہ عطا فرمایا، ہم نے کتنی نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں کیا، ہمیں احتساب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ رسول پاک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر کچھ کمی ہے تو اس میں اس کی تلافی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ آپ کا ہمارا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے مہینے کو بہت سی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان دلاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور ان کے وصال دونوں میں سے کوئی ایک تاریخ 22 رجب کی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا انتقال رجب کے مہینے کی 15 تاریخ کو ہوا۔ عام طور پر اللہ والوں کے یوم وصال پر یا یوم پیدائش پر ان کی یاد منائی جاتی ہے، مگر حضرت امام جعفر صادق کی یاد 22 رجب کو منائی جاتی ہے، جبکہ 22 تاریخ رجب کے مہینے کی کاتب وحی الہی مسلمانوں کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز
22 تاریخ کو اگر دلاتے ہیں دلائیے، مگر اس کے ساتھ ہی صحابی رسول کاتب وحی الہی حضرت سیدنا امام حضرت امیر معاویہ کی بھی بارگاہ میں نیاز اسی تاریخ میں دلائیے، ان کو بھی نیاز میں شامل کر لیجیے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 2 تاریخ کو حنفیوں کے امام، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے امام حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، جو کل گزر گئی۔ اور آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ آج کی یہ تاریخ نواس رسول جگر گوشے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ میں مولائے کائنات حیدر کرار کے نور نظر خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین کے ولادت کی تاریخ ہے۔ یہ حضرت امام حسین کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین وہ عظیم المرتبت نبی کے لاڈلے نواسے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کی نسل باپ سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، مگر ہمارے آپ کے آقا و مولا کی نسل اپنے نواسوں سے چلتی ہے۔ اور ان دونوں شہزادوں سے آقائے کریم کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے اللہ کے رسول کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو کہا صاحب زادے مبارک ہو، سواری بڑی اچھی ہے۔ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ مسکرائے جان تھی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، اور دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا حسنا، قابل تحسین عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مسکرائے، فرمایا اے میرے صحابی تم نے سواری دیکھ لی مگر سوار کو نہیں دیکھا۔ جیسے سواری اچھی ہے ویسے ہی سوار بھی اچھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے گھر کے بچوں کے رونے کی آواز سنی، گھر بالکل قریب تھا، تشریف لے گئے، فرمایا اے میری شہزادی فاطمہ یہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ بابا جان انہیں پیاس لگی ہے اور اس وقت پانی موجود نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے آغوش میں لٹایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ فرمایا شہزادے لو میری زبان چوسو۔ انہوں نے اپنے نانا جان کی زبان چوسی، اور جب تشنگی بجھ گئی تو اللہ کے رسول نے پھر حضرت امام حسین کو اپنے آغوش مقدس میں لٹایا اور انہیں اپنی زبان چوسائی۔ اللہ کے پیارے نبی ان دونوں شہزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ فرمایا اے مولا میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو لوگ میرے ان شہزادوں سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرما۔ نزہت المجالس میں ایک بڑی ایمان افروز روایت جسے آپ نے بارہا سنی ہوگی درج ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین نے تختیاں لکھی، حضرت علی کے پاس گئے، کہا بابا جان دیکھیے اس میں کس کی تختی زیادہ اچھی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اس کا فیصلہ فاطمہ کریں گی۔
اپنی ماں حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، کہا امی جان بتائیں ان دونوں تختیوں میں سے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں گے۔ دونوں شہزادے اللہ کے رسول کے دربار میں گئے، کہا نانا جان آپ فیصلہ کر دیجئے، بتائیے اس میں کس کی تختی زیادہ اچھی ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبریل امین کریں گے۔ حضرت جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اس کا فیصلہ میں کروں گا، دونوں تختیاں برابر سے رکھ دو اور ایک سیب بیچ میں اچھالو، جس تختی پر وہ سیب گر جائے سمجھ لینا وہی تختی زیادہ اچھی ہے۔ اور جب سیب اچھالا گیا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا ایک تختی پر گرا، آدھا دوسری تختی پر گرا۔ پتہ چلا نہ مولا علی اپنے کسی بیٹے کے دل شکنی پسند کرتے تھے، نہ خاتون جنت اپنے بیٹے کو رنجیدہ کرنا پسند کرتی تھی، نہ نانا جان پسند کرتے تھے، نہ حضرت جبریل کو یہ پسند تھا، اور خود اللہ کو بھی یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی یہ شہزادے کیا شان ہے ان کی۔ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر تینوں چلے۔ راستے میں جس اونٹ پر آپ کا سامان لدا ہوا تھا کھانے پینے کا، وہ کہیں الگ رہ گیا۔ دونوں کو بھوک کا احساس ہوا، ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ قریب پہنچے اور فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کے لائق ہو تو ہمیں دو۔ اس عورت نے کہا، ضعیفہ تھی، کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، ایک بکری ہے، اس کا دودھ آپ دھو کر پی لیجئے۔ دودھ نکالا گیا اور تینوں نے پی لیا۔ کہا بھوک بھی لگی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ان کو ذبح کر کے انہی کی بوٹیاں بنا کر آپ اس کو کھا لیجئے۔ ذبح کیا، بوٹیاں بنائی اور تینوں نے کھا لیا۔ فرمایا ہم عرب کے ہیں اور کبھی مدینہ اگر آنا تو ہم سے ملاقات کرنا، ہم تمہارے احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ ایک زمانہ بیت گیا، غربت و افلاس کی وجہ سے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس بوڑھی عورت کے بوڑھے شوہر نے کہا کہ ایک بکری تھی، وہ بھی تو نے ایسے لوگوں کو کھلا دیا نہ جن کا گھر جانتی تھی نہ نام کا پتہ تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ان کے چہرے سے جو نور ٹپک رہا تھا اس سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ غربت و افلاس کی بنا پر در بدر کی ٹوکریں کھانے لگے۔ مدینہ طیبہ وہ بوڑھی عورت آئی، حضرت امام حسن کی نظر پڑی تو انہوں نے قریب بلایا، فرمایا بڑی بھی تم نے ہم کو پہچانا؟ کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی ہوں کہ جب مکہ شریف جا رہے تھے، بھوک لگی تھی، تم نے اپنی بکری میرے حوالے کی تھی، اس کا دودھ میں نے پیا تھا اور اس کا گوشت ذبح کر کے کھایا تھا، اور پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ 1000 بکریاں خرید کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دو، اور 1000 درہم بھی اس کو دیا، اور ایک غلام کو بلایا، کہا میرے چھوٹے بھائی امام حسن حسین کے پاس اسے لے جاؤ۔ وہ غلام امام حسین کے پاس لے گیا۔ حضرت امام حسین نے پورا واقعہ پوچھا، جب بتایا تو کہا بھائی نے آپ کو کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں 1000 درہم۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ 1000 بکریاں اور 1000 درہم مجھ سے لے لو، اور اپنے خادم سے فرمایا اس ضعیفہ عورت کو عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جاؤ۔ وہ ان کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے پوچھا دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا 2000 درہم 2000 بکریاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 2000 درہم اور 2000 بکریاں میری طرف سے بھی لے لو۔ وہ 4000 بکریاں اور 4000 درہم لے کر جب اپنے جھوپڑی کی طرف پہنچی
اس کے بوڑھے ضعیف شوہر نے دیکھا تو پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ ان سخی لوگوں نے ہمیں دیا ہے جن سے ہم نے کچھ مانگا نہیں تھا اور جنہوں نے ہماری بکری کھائی تھی۔ یہ اللہ والوں کا گھرانہ ہے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ایک سائل آ گیا، اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ حضرت امام حسین نے پتہ لگایا تو اس وقت گھر میں دینے کے لائق کچھ موجود نہیں تھا۔ فرمایا ٹھہرو، ہمارا وظیفہ بادشاہ وقت کے دربار سے آنے والا ہے، ہم تمہیں دیں گے۔ آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، وہ انتظار میں بیٹھے رہ گئے۔ 500 اشرفیوں کی 5 تھیلیاں حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کے پاس معذرت کے ساتھ بھیجی کہ جانے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے اس سائل کو بلایا، کہا میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا، یہ 5 تھیلیاں 500 اشرفیوں کی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس کو تم لے جاؤ اور اپنی ضرورت اس سے پوری کرو۔ کیا شان ہے نبی کے گھرانے کی، کیا مقام ہے نبی کے گھرانے کا، کیا مرتبہ ہے نبی کے گھرانے کا۔ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچے، انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ حضرت فاطمہ زیادہ افضل ہیں یا ام المومنین حضرت عائشہ زیادہ افضل ہیں؟ تو ان بزرگ نے سمجھایا کہ توڑنے کی کوشش نہ کرو، دونوں کا احترام کرو، دونوں کی عزت کرو، دونوں سے عقیدت رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کو بتانا ہی پڑے گا، آپ بتائیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زیادہ افضل ہیں یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زیادہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا رسول پاک کی۔ کہا عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا صدیق اکبر کی۔ کہا یہ بتاؤ کہ صدیق کی بیٹی کیا رسول کی بیٹی سے افضل ہو سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت عائشہ سے زیادہ افضل ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، ایک بات یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ کس کی بیوی ہے؟ کہا حضرت علی کی۔ اور عائشہ کس کی بیوی ہے؟ کہا رسول خدا کی۔ کہا اب یہ بتاؤ کہ رسول زیادہ فضیلت والے ہیں کیا صدیق اکبر زیادہ فضیلت والے ہیں؟ اگر اس نیت سے دیکھو گے بیٹی کے حیثیت سے تو خاتون جنت زیادہ افضل ہیں، اور بیوی کے اعتبار سے دیکھو گے تو عائشہ صدیقہ زیادہ افضل ہیں۔ ہم تو اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک نماز میں وعلی آل محمد کہہ کر نبی کے آل پہ درود و سلام نہ بھیج دیں۔ مگر کچھ لوگوں کے قسمت میں سوائے گالی کا اور کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ گالی سکھا دیتے ہیں، وہ اپنے مولویوں کو جناب کہتے ہیں۔ حضور حافظ ملت سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک طبقہ ہے جو اپنے ذاکروں کو جناب کہتا ہے، فرمایا سنو، جیم سے جاہل، نون سے نالائق، الف سے احمق اور بے سے بدتمیز۔ جو جاہل بھی ہو، نالائق بھی ہو، احمق بھی ہو، بدتمیز بھی ہو، وہ جناب بنتا ہے۔ اب اسی رجب کے مہینے میں آپ نے سنا کہ ہم نے آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بند نہ کریں۔ آپ جتنی بھی نیاز ہوتی ہے، کسی نیاز میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ شرط لگائی جائے کہ رات کے اندھیرے میں کھیر بنائی جائے، پوڑی بنائی جائے، گھر کے کونے میں بیٹھ کے کھایا جائے، وہیں ہاتھ دھلا جائے، مٹی کا برتن لایا جائے، کھانے کے بعد اس برتن کو وہیں کھود کے دفن کر دیا جائے۔ مگر 22 رجب کے کوڑے کی نیاز میں یہ اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ 22 رجب نہ حضرت امام جعفر صادق کے وصال کی تاریخ ہے، نہ ان کے پیدائش کی تاریخ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور چونکہ انہیں حضرت امیر معاویہ سے اتنا بغض ہے
اتنی عداوت ہے، اتنی دشمنی ہے کہ چپکے سے سنیوں کے ڈر کے مارے رات کے اندھیرے میں کھیر بناتے ہیں، پوری بناتے ہیں اور گھر کے کونے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور وہیں ہاتھ دھل کے چلے جاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ ابھی یہ اسی رجب کی 22 تاریخ کو ان کا ایک جناب مولوی، سنیو پہچانو حق کیا ہے باطل کیا ہے، آپ دیار حق میں رہتے ہو، مخدوم صاحب کے آستانے پر لکھا حق حق حق، 3 مرتبہ حق حق لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حق بولو، حق سنو، حق پر عمل کرو، پہچانو حق کیا ہے ناحق کیا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ 22 رجب کو ان کے ایک جناب نے ایک محفل کی اور اس میں انہوں نے کتے کی طریقے سے بھونکا۔ اب آپ کہو گے بہت تلخ بات آپ کہہ رہے ہو، کسی کو کتا نہیں کہنا چاہیے، مگر یہ سنو کہ انہوں نے کہا کیا۔ کہتے ہیں کشکول گناہوں سے بھرا ہی ہوگا۔ کشکول اس برتن کو کہتے ہیں بھکاری جس میں بھیک مانگتا ہے، اس کو کشکول کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کشکول گناہوں سے بھرا ہی ہوگا اور دوزخ کی طرف کوئی گیا ہی ہوگا۔ یہ جانتے ہو کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول سنیوں کے معبود حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں کشکول گناہوں سے بھرا ہی ہوگا، دوزخ کی طرف کوئی گیا ہی ہوگا۔ اور 22 رجب کی یہ خوشی کہتی ہے، 22 رجب کی یہ خوشی کہتی ہے دشمن کوئی حیدر کا مرا ہی ہوگا، یعنی مولائے کائنات کو حیدر کرار علی مرتضیٰ کا یہ دشمن بتاتے ہیں اور کہتے ہیں 22 رجب کو وہ مرے ہیں، وہ جہنم میں گئے ہیں، ان کا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہے، اس لیے ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے برے مذہب اور عقیدے سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اہل بیت کو بھی مانو، اصحاب رسول کو بھی مانو، نہ اہل بیت کی توہین کرو نہ اصحاب رسول کی توہین کرو۔ جو لوگ اہل بیت کی محبت میں سینہ پیٹتے ہیں اور صحابہ کی بارگاہ میں تبرہ کرتے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں، اور جو صحابہ کے مذہب کے ان کے شان کے جھنڈے نکالتے ہیں اور اہل بیت کے دربار میں گستاخی کرتے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آپ ذرا سوچو، صحابی رسول کو یہ جہنمی کہہ رہا ہے، کتنا دریدہ ذہن، کس قدر گستاخ ہیں۔ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اور حضرت امیر معاویہ کی جب جنگ ہوئی تو کچھ صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور دونوں شہید ہوئے، یہ بتائیے آپ کے ساتھ جن کی جانیں گئیں وہ کہاں جائیں گے، اور امیر معاویہ کے ساتھ جو جانے گنوائے وہ کہاں جائیں گے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ بھی شہید ہیں، جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی شہید ہیں۔ فرمایا نہ یہ جہنمی نہ وہ جہنمی، خون عثمان کے بدلہ لینے کا معاملہ تھا، حضرت امیر معاویہ کہتے تھے بدلہ لیجئے، اب چونکہ فیصلہ کوئی خاص ہوا نہیں تھا کہ کن کن لوگوں نے قتل میں حصہ لیا، اس لیے ان کا بدلہ نہیں لیا گیا، اور اسی بنیاد پر یہ جنگ ہوئی تو ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ صحابہ نے ہمیں یہ ذہن دے دیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور اہل بیت نے بھی یہ ذہن دیا کہ صحابہ سے محبت کرو۔ ایک دن مدینہ کے ایک بازار میں حضرت صدیق اکبر پہنچ گئے، اتنے میں مولائے کائنات آ گئے، اور جب مولائے کائنات آئے تو حضرت صدیق اکبر نے مولائے کائنات کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا اور بہت ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے
تو مولائے کائنات نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو میں آپ کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ اور اے علی، آج میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے علی جنت میں جانے کا پروانہ دیں گے، جس کو علی پروانہ نہ دیں گے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ مسکرائے، فرمایا اے ابو بکر، تم نے میرے نبی کی ایک حدیث سنائی، دوسری حدیث مجھ سے بھی سن لو۔ کہا وہ کیا؟ کہا سرکار نے مجھ سے فرمایا تھا کہ علی جنت کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہو، اور جو میرے صدیق سے عداوت رکھے، ان کی بارگاہ میں تبرہ بکے، انہیں جنت کا پروانہ دینا ہی نہیں۔ آج دنیا میں تم چاہے جتنا تبرہ بک لو، کل میدان محشر میں تمہیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے دیارہ حق کے رہنے والوں، اہل بیت سے بھی محبت کرو، اصحاب رسول سے بھی محبت کرو، نہ اہل بیت کی توہین برداشت کرو، نہ صحابہ کی توہین برداشت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔